السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس سلسلے میں آج کے اس دوسرے سیشن میں کچھ سوالات ہیں ہمارے سامنے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سوالات کو ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے جو جواب ہوں گے وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سوالات کئی ایک ہیں، اس میں سے بہرحال جو بھی وقت اجازت دے گا انشاءاللہ اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ پہلا جو سوال ہے ہمارے سامنے اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے بہت ساری اچھائیوں کے بعد بھی ہم دینی علم منحرف لوگوں سے نہیں لیتے، تو محدثین نے خوارج روافض سے احادیث کو کیوں لیا؟ ہمارے علم حاصل کرنے کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ بہت ہی زیادہ اہم اور بنیادی سوال ہے، اور کچھ تفصیلات انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے جدید مناہج کے مزید سوالات جو آگے آ رہے ہیں اس میں اس کی تفصیلات آئیں گی، لیکن سرسری طور پر اس کا جواب یہاں پر آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ صحیح ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ بہت ساری اچھائیوں کے بعد بھی ہم لوگ دینی علم منحرف لوگوں سے نہیں لیتے ہیں۔ دونوں میں ایک بہت بنیادی فرق ہے، اس میں دو تین باتیں بہت ہی اہم ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ علم حاصل کرنا، علم لینا، اور ایک ہے احادیث لینا یعنی روایتیں قبول کرنا۔ تو سب سے بڑی بات تو ان دونوں میں فرق ہے، یہ دونوں چیزیں بالکل یکساں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، روایتیں علم کا سورس ہیں، روایتوں ہی میں علم ہے، اس میں انکار نہیں ہے، احادیث میں علم ہے، اور احادیث ہی کے مطابق ہمیں زندگی میں عمل بھی کرنا ہے، تو بلا شبہ وہ علم ہے اور علم کا سرچشمہ ہے۔ لیکن روایتوں کی قبولیت اور عدم قبولیت، اس کو علماء نے گواہی دینے وغیرہ سے بھی جوڑا ہے کہ روایت شہادت کی طرح ہے، تو شہادت کس کی قبول ہوگی؟ جس کی شہادت قبول ہوگی اس کی روایت قبول ہوگی، تو ہمیں اس معنی میں اس کو سمجھنا ہے۔ رہی بات علم حاصل کرنے کی، تو علم حاصل کرنے کے حوالے سے بات آئی ہے اس سے پہلے سوال کے جواب میں، کہ اگر مثال کے طور پر ایک شخص جس کا عقیدہ، اس کا منہج درست نہیں ہے، لیکن اس کے پاس عربی زبان کا گہرا علم ہے، عربی زبان، قواعد، نحو، صرف ہے نا، بلاغت، اور اس کے بعد پھر بیان، بدیع اور سارے جو علوم ہیں اس کے، یعنی ساری عربی زبان کی اسے گہری بصیرت ہے، تو ہم اس سے، اس غیر منہجی سے، اس منحرف سے جو منہج میں منحرف ہے، ایسے شخص سے ہم ٹھیک ہے عقیدہ نہیں لیں گے، اس سے منہج نہیں سیکھیں گے اس سے، لیکن عربی زبان سیکھ سکتے ہیں اس سے، عربی زبان کا علم گرامر اور قواعد کے طور پر ہم اسے سیکھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا اور کوئی سبجیکٹ ہے جو اس کی مہارت رکھتا ہے تو ہم اس سے اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہ علم اس سے نہیں لیں گے جس علم میں اس کے انحراف پایا جاتا ہے۔ تو یہ بات سے پہلے آ چکی ہے۔ تو اچھا، اب یہاں جو بات آئی ہے کہ محدثین نے خوارج روافض سے احادیث کو کیوں لیا ہے، تو ایک بات تو وہ ہو گئی کہ حصول علم اور روایت میں اہل علم کے ہاں فرق بھی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اگر ہم فرق نہ مانیں، اسے یکساں سمجھیں، تو یہ اعتراض ہمارے سامنے بلا شبہ آتا ہے کہ خوارج سے، روافض سے اور بھی مرجئہ سے، شیعوں وغیرہ سے روایت کیوں لی ہے۔ اس مسئلے کو اہل علم نے اپنی کتابوں میں لکھا بھی بہت تفصیل سے، الروایہ عن المبتدعہ، بدعتیوں سے روایت لینے کا کیا حکم ہے، بدعتیوں سے روایت لینے کا کیا حکم ہے، یعنی بدعتی ہے اور سند کے اندر موجود ہے تو اس سے روایت لینے کا کیا حکم ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ ایک بہت موٹی بات سرسری طور پر اختصار کے ساتھ یہ جان لیں، تفصیلات بعد میں آئیں گی، کہ جو مبتدیاں ہیں نا، بدعتی ہیں، ان بدعتیوں کی سب سے پہلے تو ان کی کئی کیٹیگری ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی اشارہ ہوا کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ بعضوں کی بدعتیں اشد ہیں، بہت خطرناک ہیں، بہت سنگین ہیں، بعض لوگ ان سے کچھ اخف ہے، بعض لوگ ان سے کچھ اخف ہے، تو اس طرح سے ہے نا بدعتیوں میں یا بدعتوں میں بھی درجات ہیں۔ اچھا، دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے
کہ محدثین نے جو ان سے روایت لی ہے نا، یہ علل اطلاق نہیں ہے، یعنی ایک دم عام بات نہیں ہے کہ سارے بدعتوں سے روایت لیتے رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں اہل علم کا دو موقف ہے، اہل علم کا دو موقف ہے۔ بڑی تعداد علماء سلف کی، محدثین کی، جس کے اندر امام مسلم ہیں، ایسے امام ابن حبان وغیرہ ہیں، امام حاکم ہیں، امام جوزجانی وغیرہ، اور بھی لوگ ہیں، سب یاد نہیں مجھے ذہن میں ابھی، خیر ایک بڑی تعداد ہے علماء محدثین کی جو اس بارے میں یہ موقف رکھتی ہے، یعنی بدعتیوں سے روایت لینے کے سلسلے میں، کہ ان بدعتیوں کی روایت لینا جائز ہے جو بدعتی داعی نہ ہو، جو بدعتی داعی نہ ہو، اس کے یہاں بدعت پائی جاتی ہے، وہ ارجا کا عقیدہ رکھتا ہے، اس کے یہاں شیعیت پائی جاتی ہے، اس کے یہاں خروج کا نظریہ پایا جاتا ہے نا، اس کے یہاں رفض پایا جاتا ہے کہ وہ اہل بیت کے ہے نا کی حمایت کرتا ہے، بقیہ سب لوگوں کی مخالفت کرتا ہے یا ان کو غلط سمجھتا ہے، تبرہ کرتا ہے وغیرہ، یہ اس کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ داعی نہیں ہے، یعنی اپنے اس بدعت کا پرچار کرنے والا نہیں ہے، شیعی ہے لیکن شیعیت کا داعی نہیں، مرجیہ کا عقیدہ رکھتا ہے، عمل کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ ایمان عقیدہ درست ہے تو عمل نہیں بھی کریں گے، ہے نا، یا عمل میں کوتاہی بھی کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ عقیدہ ہے اس کا، لیکن وہ داعی نہیں ہے کہ اس عقیدے کو پھیلاتا، اس کی پرچار کرتا ہو۔ تو ایسے بدعتیوں سے محدثین نے روایتیں لی ہیں۔ کیوں بدعتیوں کی، ان بدعتیوں کی روایتیں نہیں لی جو داعی ہوں، غیر داعیوں کی روایت لی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی محدثین کہتے ہیں، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اگر وہ داعی ہوگا تو اس بات کا قوی امکان ہوگا کہ اپنی اس بدعت کو بھی پھیلائے گا، وہ اس سے قطع نظر کہ اس نے پھیلایا ہے کہ نہیں پھیلایا ہے، وہ پھیلا رہا ہے کہ نہیں پھیلا ہے، اس سے قطع نظر، لیکن اگر وہ داعی ہے تو اس بات کا داعیہ بہت ہے، یعنی بہت امکان بہت زیادہ ہے کہ وہ اپنی حدیثوں کے اندر وہ اپنی بدعت کو بھی پھیلانے کی، اس کا پرچار کرنے کی ضرور کوشش کرے گا۔ تو جو ایسے بدعتی ہیں جو داعی ہیں، ایسے لوگوں کو تو بے نقاب کیا ہے محدثین نے، ہم نے سنا نہیں، جن لوگوں کی دنیا بھر کی کتابیں ہیں سب بدعتوں سے بھری ہوئی ہیں، جن کی مجلسیں منعقد ہوتی تھیں وہ اپنی مجلسوں میں اپنی بدعتوں کا پرچار کیا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو امام احمد بن حنبل نے کہا نا، لا کرامت ولا نعم عین، کوئی عزت نہیں ایسے لوگوں کی، ایسے لوگوں سے کبھی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں مل سکتی، انہا کتب بدع و ضلالات، یہ تو بدعتوں سے بھری ہوئی، گمراہیوں سے بھری ہوئی کتابیں ہیں نا، ایاکم ان سے بچ کر کے رہنا، ایاکم ان سے بچ کر کے رہنا، نام لے لے کر کے، ہے کہ نہیں؟ تو جو داعی ہیں یعنی پرچار کرنے والے، پھیلانے والے، لکھنے والے ہیں، مصنف ہیں، یا حلقے درس ہے ان کا گروپ ہے، وہ بیان کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اپنے گرد اکٹھا کرتے ہیں، اس طرح کا اگر داعی ہے تو ایسے داعیوں کی روایتوں کو محدثین نے نہیں قبول کیا، ان سے روایتیں نہیں لیا ہے۔ تو جن بدعتیوں سے روایتیں ہم کو ملتی ہے نا، ان بدعتیوں میں سے رافضی، فیہ رفض، فیہ تشیع، فیہ فلاں کے اندر رافضیت ہے، فلاں کے اندر شیعیت ہے، فلاں کے اندر ارجاء ہے، فلاں کے اندر خروج ہے، ایسے جن لوگوں سے روایتیں لی ہیں تو یہ اس کے اندر نمایاں فرق ہے کہ وہ داعی نہیں ہے اس لیے اس کی روایت لے لیا ہے، محض و سند کے اندر وہ باتوں کو نقل کرنے والا ہے، کیونکہ داعی نہیں ہے اس لیے اپنی بات پھیلانے کا داعیہ وہاں نہیں پایا جاتا۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے نا کہ محدثین کے یہاں تحری پائی جاتی تھی، تحری کسے کہتے ہیں؟ تحری کہتے ہیں بہت زیادہ گہری نظر سے جانچ پڑتال کرنا، بہت گہری نظر رکھنا اس کی ایکٹیویٹیز پر، اس کی باتوں پر، اس کی سوچ پر، اس کے حلقے احباب پر، اس کے ملنے جلنے والوں پر، اس کے ماحول پر، یعنی پوری تحری کے ساتھ، باریک نظر سے، جانچ پڑتال کے ساتھ، کوشش کر کے، ہے نا، کوشش کر کے، محنت کر کے یہ پتہ لگا کر کے اس کا کیا معاملہ ہے، تو تحری کے بعد روایتوں کو لیا ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ گرچہ ہمیں بعض روایتوں میں ایسے راوی ملتے ہیں جن کے یہاں بدعت پائی جاتی ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ اس کے باوجود کہ ان کے اندر بدعتیں پائی جاتی ہیں
لیکن محدثین کے ہاں اس قدر احتیاط، تحری اور خاص طور پر دائی اور غیر دائی کی تفریق، ان تمام چیزوں کا اتنا زیادہ اہتمام پایا جاتا تھا کہ آپ سمجھیں کہ وہ روایتیں ایسے ہی 90% سیف ہیں۔ یہ ان کے اصولوں کے برتنے کے نتیجے میں، ان کی تحری کے نتیجے میں، اور ان کے یہاں جو مطلب پرچارک ہے یا پرچارک نہیں ہے، اس کا رویہ کیا ہے، اس اعتبار سے وہ کافی سیف اور کافی محتاط ہو کر کے روایتوں کو لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک لمبی مطلب تعداد ہے محدثین کی، جس میں ایک بڑا نام امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے مقدمے میں اس چیز کی موافقت ظاہر کی ہے، اس چیز کی موافقت ظاہر کی ہے۔ بہرحال اس کے باوجود بھی ایک طبقہ چند محدثین کا یا اسلاف کا چند لوگوں کا ایسا بھی ہے جو اس سے بھی زیادہ احتیاط برتتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں، جس کے ہاں بدعت ہے اس سے بالکل ہی ہمیں روایتیں نہیں لینا ہے۔ تو ایسے بھی بعض ہمارے اسلاف میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ جو بدعتیوں سے روایتیں لینے کی بات ہے، وہ ان تمام احتیاط کے بعد روایتیں دی گئی ہیں، تحری کے بعد، پتہ لگانے کے بعد، دائی ہے غیر دائی ہے، تاکہ یہ شبہ باقی نہ رہے کہ اپنی روایت کے ذریعے سے وہ اپنی بدعت کا پرچار کر رہا ہے، اپنی بدعت کو پھیلا رہا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں، پائے گئے ہیں، پکڑے گئے ہیں، اور وہ اپنی بدعت کا پرچار کرتے تھے۔ ان کی روایتوں میں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی تھیں۔ وہ شیعی ہے تو شیعوں کی موافقت میں، وہ رافضی ہے اس لیے رافضیوں کی موافقت میں، خارجی ہے تو خروج والی باتیں لا کر کے بے سرپیر کی بیان کرتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ پائے گئے۔ تو جو اس میں سے چند لوگ مشہور ہیں ان کو تو تقریباً عام لوگ جانتے ہیں، خاص طور پر آل بیت رسول کا حوالہ دے کر کے، اور حضرت معاویہ بنو امیہ وغیرہ کے خلاف بہت ساری باتیں کرنے کا جو کام جن لوگوں نے کیا ہے نا، ایسے شیعی راوی جو ہے نا، رافضی قسم کے راوی جو بالکل یعنی کہہ لیجیے کہ رافضیت میں ڈوبے ہوئے تھے، اس قسم کے راویوں کو تو عام طور پر محدثین کے علاوہ بھی ہے نا طلبہ علماء بھی جانتے ہیں، ہے نا۔ جیسے مثال کے طور پر زکریا غلابی تھا، جس نے مخالفت کی، ایسے ابو مخنف لوط بن یحییٰ نام تھا، اس نے بھی بہت ساری روایتیں اہل بیت رسول کی موافقت میں اور بنو امیہ کے خلاف بہت ساری باتیں بیان کی۔ اس طرح کی اور بھی ایک لمبی فہرست ہے جنہیں عام طور پر لوگ جانتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ محدثین جو روایتیں لی ہیں اہل بدعت سے، وہ اس اعتبار سے لی ہیں، تو ہم اس سے یہ حجت نہیں قائم کر سکتے کہ جب ان لوگوں نے بدعتیوں سے روایت لی ہے تو ہم اہل بدعت سے علم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی دونوں وجہ ہے کہ سب سے پہلی بات، آج اس ماحول میں ہلکا سا میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج جن بدعتیوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، ان بدعتیوں میں سے کون ہے جو دائی نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ سب دائی ان کی کتابوں ہی سے اقتباسات کوٹ کیے جا رہے ہیں، ان کی نیٹ ورک سے ہی باتیں لا کر کے لوگ کوٹ کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر لوگ عمل کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام کہ آج کل کی جو بدعتی ہیں، جو بھی منہج سلف سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سب کے سب دائی ہیں۔ پہلا کام، سب سے اہم چیز ہے۔ ایک کوئی نام بتائیے جس کی کتاب نہ ہو، ایک نام بتائیے جس کے فالوور نہ ہو، ایک کوئی نام بتائیے جس کے لیے صبح و شام لوگ کوششیں نہ کر رہے ہوں، ایک نام بتائیے جس کا لوگ دفاع نہ کر رہے ہوں۔ موجود ہے ساری چیزیں۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات، وہ شرط ہی بنیادی مفقود ہے جو شرط محدثین کے یہاں پائی جاتی تھی۔ اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے ہم علم لے سکتے ہیں، ایسا بعض لوگ کہتے ہیں، اس طرح کی بات نہیں۔ یہ بہت بڑا شبہ ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے، جس بھائی نے بھی ذکر کیا۔ تو اس لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اہل بدعت سے یا جن کے ہاں منہج کا فساد ہے، اس سے ہمیں پورے طور پر محتاط رہنا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ روایت کا دور تھا۔ وہ دور کس کا تھا؟ روایتوں کا دور تھا۔ حدیثوں کو ڈھونڈ کر کے سندوں کے ساتھ تلاش کر کے اسے نوٹ کرنا تھا۔ آج وہ کام نہیں ہے۔ آج حدیثیں سند کے ساتھ، متن کے ساتھ، حکم کے ساتھ کتابوں کے اندر حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ آج وہ چیز اگر اس وقت کسی وجہ سے وہ کام ہوا بھی ہو تو آج اس کی گنجائش نہیں ہے، آج اس کو حجت نہیں بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت کیا دشواریاں تھیں، کیسے مسائل تھے۔ آج وہ مسائل نہیں۔ آج ہمارے سامنے روایتیں جو ہیں کتابوں میں درج ہو چکی ہیں، اس کی شرح ہو چکی ہے، راویوں کی زندگی بیان کی جا چکی ہے،
کس کی حقیقت کیا ہے، کس کی حالت کیا ہے، وہ دائی ہے غیر دائی ہے، اس کا پورا حلیہ ہمارے سامنے الحمدللہ محدثین نے کتابوں میں نوٹ کر دیا ہے۔ تو آج ہمیں وہ پریشانی نہیں ہے، وہ سارا کام وہ کر چکے ہیں اور آج بتا چکے ہیں۔ تو ہم اہل بدعت سے نہیں روایتیں لیں گے، نہیں حدیثیں لیں گے، نہیں سیکھیں گے، نہیں ان کو استاد بنائیں گے، کیونکہ وہ آپ کے دلوں کو بگاڑ دیں گے۔ ان کی صحبت میں نہیں رہنا ہے۔ کہتے ہیں، بعض سلف کہتے تھے کہ من یماشی صاحب بدعہ فہو مبتدع، جو بدعتی کے ساتھ چلتا ہو وہ بدعتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ خطرہ ہے کہ وہ بدعت اس کے اندر منتقل ہو جائے گی۔ تو اس لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص مسئلہ یہ ہے کہ جو تعلیم ہے، یہ تو ہو گئی بات کہ اس سے ہم جڑیں کہ نہ جڑیں، علم حاصل کریں کہ نہ کریں، یہ پہلو ہمیں زیادہ خیال کرنا ہے کہ کن سے جڑ کے علم حاصل کرنے کی تعلیم کتاب و سنت کے اندر ہے۔ اس لیے ہم اسی دائرے میں کوشش کریں، کس سے جڑنا ہے اس کی کوشش کریں، کس سے جڑنے میں خطرہ ہے اس کو چھوڑ دیں، ایسے ہی چھوڑ دیں احتیاط کے نام پر کہ ہم اس سے کیا کریں گے، دور رہیں گے۔ جن کا عقیدہ، جن کا منہج، جن کی فکر اور اس کا فساد ہمیں معلوم ہے، ایسے لوگوں کے معاملے میں بالکل بھی نہیں پڑنا، ایک دم محتاط ہونا چاہیے۔ آپ سوچئے کہ ہم لوگ تو اس راستے پر الحمدللہ چل رہے ہیں، چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھے اور معلوم ہو کہ اس آدمی کے یہاں بدعت پائی جاتی ہے، تو آ کر کے سوال کرنا چاہتا تھا ائمہ کے سامنے، تو ائمہ اپنے شاگردوں کے سامنے اس کا سوال بھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ آیت پیش کرے، ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، کہتے تھے نہ، کوئی آیت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، کہتے تھے نہیں، کوئی حدیث پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، منع کرتے تھے۔ آدھی آیت بھی نہیں پیش کرنا ہے، آدھی حدیث بھی نہیں پیش کرنا ہے۔ شاگردان پوچھتے تھے کہ آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ آیت ہی پیش کر رہا تھا، حدیث ہی کا۔ آیت حدیث تو سب پیش کرتے ہیں، وہ اپنی بدعت کا شبہہ اگر تمہارے سامنے پیش کر دے گا اور تمہارے دلوں میں سے، تم لوگوں کے دلوں میں سے کسی کے دل میں اگر وہ بدعت کا شبہہ لٹک جائے گا تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ ہے کہ نہیں؟ ثم استوى علی العرش، الرحمن علی العرش استوى والا مسئلہ لے کر کے آئے۔ کیا سوال کیا؟ آیت تھی کہ نہیں تھی؟ سوال کر لیا، کیف استوى، اللہ عرش پر بلند ہوا، قرآن کی آیت میں، 7 آیتوں میں، کیف استوى۔ امام صاحب مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بتائیے اللہ کیسے مستوی ہوا؟ اللہ عرش پر مستوی ہوا، کیسے مستوی؟ یعنی وہاں اوپر اللہ تعالیٰ ہے عرش پر، تو کیفیت کیا ہے، کیسے ہے؟ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، نعوذ باللہ سویا ہے، لیٹا وغیرہ، کیفیت۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کو سن کر کے آپ پر غشی طاری ہو گئی، ایک دم تنتنا گئے، پسینے میں شرابور ہو گئے۔ اس کے بعد جب آپ نے تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے اتنا بتلایا ہے کہ عرش پر مستوی ہوا ہے، اس لیے اللہ کا مستوی ہونا، عرش پر بلند ہونا معلوم ہے، مجہول نہیں۔ اتنی بات معلوم ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا ہے، اور کیسے مستوی ہوا ہے یہ غیر معلوم ہے، مجہول ہے، نہیں معلوم، اللہ نے بتایا نہیں کیسے مستوی ہوا ہے۔ اس کے بعد والسؤال عنہ بدعہ، کیسے کا سوال کرنا بدعت ہے، کیسے مستوی ہے اس کا سوال کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ یہ سوال کیا ہی نہیں کسی نے سلف میں، اور نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا نہیں، سوال کیسے کریں گے ہم کیسے مستوی ہوا؟ اور اللہ کے نبی اور امام مالک نے کیا کہا آخر میں؟ اور آپ نے فرمایا وما اراک الا مبتدعا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تو بدعتی ہے یہ سوال کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور اس کے بعد اسے باہر نکال دیا، کہا اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ یہ شاگردان بیٹھے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، یہ شبہ اگر ان میں سے کسی کے دماغ میں اگر لٹک گیا تو وہ اسی میں گھومتا رہے گا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے تو کیسے ہے؟ تو والکیف مجہول، والسؤال عنہ بدعۃ وما اراک الا مبتدعا اخرجہ، اور اسے باہر نکال دیا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں بالکل ہی محتاط رکھنا ہے، مشکوک آدمی سے بھی علم حاصل نہیں کرنا ہے، ایک دم مستند معتبر جو کتاب و سنت اور راہ سلف پر چلنے والے علماء۔ اور یاد رکھیں، یقین ہونا چاہیے کہ ایسے علماء سے یہ دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی، ہمیشہ ایسے لوگ رہیں گے۔ وہ وقت آئے گا جب اللہ ان علماء کو اٹھا لے گا تو جہلا باقی بچیں گے، تو ابھی تو بڑی تعداد ہے الحمدللہ۔ بہرحال یہ ہو گئی بات، ہمارے علم حاصل کرنے کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے علم حاصل کرنے کا پیمانہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمارا استاذ کتاب سنت سلف امت کی راہ پر چلنے والا ہو،
ज़िंदगी के हर गोशे में, ईमान, अक़ीदे, इबादत, मामलात, हर चीज़ में वो ये देखे कि अल्लाह के नबी के सहाबा कैसे अमल करते थे, उनका क्या रवैया था, उस रास्ते पर ताबईन भी चले, उसी पर तबे ताबईन भी चले, इमाम मुहद्दिस इसी राह पर। तो ऐसे लोगों से इल्म हासिल करना चाहिए, यही हमारे यहाँ इल्म हासिल करने का पैमाना है। बहरहाल ये हो गया एक सवाल, मैं समझता हूँ कि शायद इख्तिसार के साथ ही जवाब वाज़ेह हो गया। दूसरा जो सवाल है हमारे सामने, क्या जर्ह व तादील और किसी को सलफ़ी या गैर सलफ़ी कहना ख़वास व अवाम सबका काम है? जर्ह व तादील और किसी को सलफ़ी या गैर सलफ़ी कहना ख़वास व अवाम सबका काम, ऐसा नहीं है। बात सही है कि सबका ये काम नहीं है। सही बात यही है कि जर्ह व तादील का इल्म रखने वाले जो हैं उनका काम है, जिनके पास जर्ह का, तादील का, उसके उसूलों का इल्म है, वही वो काम करेंगे। लेकिन जर्ह और तादील जब इल्म वाले नकल कर दें तो जर्ह और तादील को नकल तो कर सकता है आदमी, जैसे हम नकल कर रहे हैं। इमाम मालिक ने कराबीसी पर, इमाम अहमद बिन हंबल ने कराबीसी पर जर्ह किया, कराबीसी पर जर्ह किया। हम नकल करते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल ने कराबीसी पर जर्ह किया है कि नहीं, फला रावी पर जर्ह किया है, हम उसको नकल करते हैं। इमाम फला ने, इमाम बुखारी ने, इमाम फला ने कहा कि ये शीई है, ये राफिज़ी है, ये बिदती है, ये जहमी है, ये फला है, हम इस जर्ह को नकल करते हैं। तो जिस जहाँ पर किबार ने, मुहद्दिसीन ने या किबार माहिरीन ने, अपने फ़न के जानने वालों ने, है ना, जर्ह की है, उनकी जर्ह को नकल करने में कोई मसला नहीं है, उसको कोई भी नकल कर सकता है। जिसके पास भी वो सामने इल्म है वो बताए कि हाँ भाई, इमाम मालिक ने, इमाम हंबल ने, इमाम बुखारी ने, इमाम अली बिन मदीनी ने, इमाम मुस्लिम ने फला पर जर्ह की, तो जर्ह को नकल करने में कोई मसला नहीं है। ऐसे ही तादील का मसला है। तादील यानी मतलब अदालत बयान करना, जर्ह का मतलब नक़्द करना, कमियाँ वाज़ेह करना, और तादील का मतलब उसकी अदालत, उसकी नेकी, उसकी तहारत बयान करना, ये है उसकी सच्चाई बयान करना। तो ये बिल्कुल उसके बरअक्स है, उसके बरअक्स इसका मामला भी ऐसे ही है। जो उलमा थे जर्ह व तादील के उलमा की भी तीन कैटेगरी हैं, तीन कैटेगरी। एक है जिनको मुतशद्दिदीन कहा जाता है, जिनके यहाँ यानी गलतियों पर बहुत जल्दी से जर्ह किया करते थे, जर्ह करने में सख्त मिजाज वाक़ हुए थे। और एक तबका है मुतसाहिलीन का, जिनके यहाँ नरमी है, यानी जर्ह पाई जाती है तब भी वो उसमें नरमी का मामला किया करते थे, जितना जर्ह करना चाहिए उससे कम जर्ह करते थे। और पहला तबका जितना जर्ह के मुस्तहिक़ से, उनके यहाँ चूँकि मिजाज में शिद्दत थी तो ज़्यादा जर्ह कर दिया करते थे। और एक तबका इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, जिनको मुतवस्सितीन कहा जाता है, मुअतदिलीन कहा जाता है, जो बिल्कुल एतदाल के साथ, मियाना रवी के साथ, जितना हक़ है उतना जर्ह, जितना हक़ है उतनी तादील। अच्छा, फिर उसके बाद उसूल हैं कई, एक जर्ह व तादील के पूरे कायदे हैं। एक तो कुछ आम कायदे हैं, है ना, जर्ह कोई करे तो उसकी वजह बताए, मिसाल के तौर पर कि क्यों उसके अंदर ये ऐब है, क्या ऐब है बताए, तब काबिल जर्ह होगा। तादील है तो उसके क्या उसूल ज़ाब्ते हैं। फिर उसके बाद अइम्मा जो मुहद्दिसीन हैं जर्ह व तादील के, मुतशद्दिदीन हैं, बीच वाले हैं, और जो तसाहुल करने वाले हैं, उनकी अपनी इस्तिलाहात हैं। वो ये बोलेंगे तो उसका क्या माना होगा, वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो उसका क्या माना होगा, है ना। ये सारे लोगों के यहाँ सारी पूरा दिरासा है, पूरा एक सब्जेक्ट है जर्ह व तादील के, मतलब सब्जेक्ट का, इल्म का पूरा उसके उसूल हैं, कवायद हैं। तो उन्हें जो जानते हैं वो नक़्द करें, वो जर्ह करें, वो तादील करें, उनको हक़ पहुँचता है। हाँ, उनके जर्ह के बाद तलबा उस जर्ह को नकल करें, कोई मसला नहीं, तादील को नकल करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये भी एक इज्तिहादी इल्म है, इसमें भी कहीं कोई कमी बेशी हो सकती है, तो उस कमी बेशी को समझ करके, यानी वो मसला कभी आए तो उसका तस्फिया हो जाना चाहिए कि फ़लाँ जर्ह के लायक नहीं था, उसकी जर्ह कर दिया, तो जर्ह की वजह क्या थी, गलत मालूमात थी, कोई गलत रिपोर्ट थी, कोई और कोई चीज़ थी, या कोई चीज़ थी जो जर्ह के मुस्तहिक, जिस पर वो जर्ह का मुस्तहिक था, फिर उसने रुजू कर लिया, रुजू का इल्म नहीं है तो रुजू करने वाली बात बदला दी जाए ताकि उस जर्ह को ख़त्म करके तादील कर दे उसकी। तो ये सारी चीज़ें बाकायदा यानी एक समझ करके, संजीदगी के साथ, नफ्स परस्ती से आज़ाद होकर के ये चीज़ होनी चाहिए। जाहिर बात, एक बिदती है, तौबा कर लिया तो ख़त्म हो गई ना उसकी, वो जर्ह ख़त्म हो जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद जर्ह मुफस्सर है, गैर मुफस्सर है, जर्ह करने वाले ने बताया है कि क्यों, इसके अंदर क्या है वजह, या नहीं बतलाया है,
یہ سارے اصول ہیں، ضابطے ہیں، جس کی بنیاد پر محدثین فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی راوی کیسے ہوتا ہے۔ تو بہرحال آج جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ خاص طور پر حکم لگانے کے چکروں میں نہ رہیں، حکم لگانے کے چکروں میں نہ رہیں۔ ان کو معلومات ہو جائے علماء سے، ہے نا، معتبر لوگوں سے کہ ہاں فلاں کا معاملہ ایسا ہے، تو وہ اس چیز کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ضرورت نہیں ہے کہ اب وہ اس کی جرح کو ساری دنیا کے اندر عام کریں، ایک ماحول کشیدہ بن جائے۔ ہاں لوگوں کی رہنمائی کی جائے کہ بھئی فلاں کو آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے ہاں یہ عقیدے کا فساد ہے، یہ منہج کا فساد ہے، آپ اس کو آگاہ کریں، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز اگر اس کی ایسی ہو جو اس نے دنیا میں عام کر رکھی ہو اور عقیدے کا فساد ہو، منہج کا فساد ہو، جس سے ایک بہت بڑی تعداد گمراہ ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں اس کو جتنے اونچے پلیٹ فارم سے وہ گندگی یا غلط منہج عام ہوا ہے، اتنے ہی اونچے پلیٹ فارم سے اس کی اصلاح کا بھی کام ہونا چاہیے، اس پر نقد و جرح کا بھی کام ہونا چاہیے، تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں، چوکنا ہو جائیں۔ تو یہ ہے سلفی غیر سلفی جو کہنے کا مسئلہ ہے، یہ حقیقت میں تھوڑا سا باریک بھی ہے۔ اور ایک بات خاص طور پر میں آپ کو اس سلسلے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو ہے نا سلفی غیر سلفی، یا اسی کو آپ منفی مطلب نگیٹو میں لے لیں، فلاں شیعہ ہے، فلاں خارجی ہے، فلاں مرجی ہے، فلاں جہمی ہے، فلاں بدعتی ہے، یہ حکم عام حکم ہے۔ اس میں اور کسی کے یہاں ایک غلطی پائی جاتی ہو، اس پر حکم لگانے میں فرق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک بدعت اس کے اندر پائی جاتی ہے، ایک بدعت کا رجحان اس کے یہاں پایا جاتا ہے۔ صاف نہیں ہے کہ وہ مثال کے طور پر شیعی ہے یا رافضی ہے، لیکن اس کی تحریروں سے، اس کے قلم سے یا اس کے بولنے سے ایسا لگتا ہے کہ اس کا رجحان رافضیت کی طرف ہے، تو ہم اس کو رافضی نہیں کہیں گے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کہیں گے اندہو رفض، اس کے یہاں کچھ رافضیت کا رجحان پایا جاتا ہے۔ تو اس میں بہت فرق ہے کہ ایک رافضی ہے کہنا اور فلاں کے اندر کچھ رافضیت کا رجحان پایا جاتا ہے، اس کی تحریروں سے، اس کی تقریر سے لگتا ہے کہ رجحان، دونوں میں فرق ہے۔ ہم نے رافضی کہہ دیا تو وہ ہے کہ ہم نے اس کو اہل سنت سے نکال کر کے ہم اس کو رافضیت میں ڈال دیا۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے حافظ ذہبی کو کہیں گے فیہ تشیع، فلاں کے اندر شیعیت پائی جاتی ہے، فیہ ارجاء، فلاں کے اندر ارجاء کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ کہنا الگ ہے، اور فلاں مرجی ہے، فلاں شیعی ہے، فلاں رافضی ہے، فلاں بدعتی، یہ کہنا الگ ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ عام طور پر بے احتیاطی ہوتی ہے عوام سے، ہمارے ساتھیوں سے، عزیزوں سے، کہ وہ کسی کے اندر تھوڑی سی ایک کمی ہلکی سی پائی تو اس کو جنرل حکم لگا دیتے ہیں کہ بدعتی ہے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بہت زیادہ احتیاط کا کام ہے کہ وہ کیسے وہ سمجھ سکتا ہے۔ تو اصل یہی معاملہ سلفی غیر سلفی کہنے کا بھی ہے۔ تو سلفی غیر سلفی، اگر ایک آدمی سلفی ہے لیکن یعنی سلف کے راستے پر وہ چلتا ہے، لیکن کسی ایک مسئلے میں اس کا رجحان کچھ الگ ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ سلفی نہیں ہے، لیکن وہ سلفی ہے، لیکن اس کے یہاں فلاں مسئلے میں یہ کمی پائی جاتی ہے، فلاں مسئلے میں اس کا رجحان جو ہے نا وہ ذرا مناسب نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے، اس لیے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جس آدمی کا پورے طور پر راستہ ہی الگ ہے وہ تو غیر سلفی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس کے یہاں راستہ کتاب و سنت کا ہے، سلف امت کا ہے، لیکن کسی مسئلے میں وہ بھی ہے نا ستھرا نہیں ہوا ہے، یا اس کے یہاں مثال کے طور پر اس مسئلے میں منہج میں ستھرائی نہیں آئی ہے، کچھ شبہات ہیں، ہے نا، کچھ مثال کے طور پر کچھ کنفیوژن ہے اس کے پاس، تو ابھی وہ اس میں اس طرف مائل ہے، یا اس نرمی برتتا ہے، کسی کو اس سلسلے میں یعنی تساہل کے ساتھ کام لیتا ہے، کھل کر کے جرح نہیں کرتا، کھل کر کے نقد نہیں کرتا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سلفی ہی نہیں ہے، ہم یہ کہیں گے کہ اس کے یہاں یہ سلفی ہے، لیکن ایک فصلے میں ابھی کمی کوتاہی باقی ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی ملعون ہے، ایک آدمی کے اس کے اندر ایک ایسا جرم پایا جاتا ہے جس سے فلاں مسئلے میں لعنت کا مستحق بنتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ پوری طور پر ایک آدمی کو نکال دینا اور ایک آدمی کے اندر معمولی سی کمی ہے اس کا اظہار کرنا، دونوں میں نمایاں فرق ہے۔ ہم خود راضی نہیں ہوں گے اس بات سے کہ ہمیں کوئی کسی ایک غلطی کی بنیاد پر کہے کہ ہم سلفی نہیں، ہم کہیں گے نا کہ بھائی سلفی ہوں، ٹھیک ہے، اس مسئلے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے،
یا اس مسئلے میں مجھے بھی شرح صدر نہیں ہوا ہے، اپنے اہل علم کو میں مزید ان سے علم حاصل کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ خیر، اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے کہ بہت سارے فرق اور جماعت سلف کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، تو کیا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ سب بھی منہج سے ہٹے ہوئے ہیں؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ دو طرح سے ہوتے ہیں۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ دو طرح سے ہوتے ہیں۔ یہ نسبت اگر کسی کے ساتھ لگی ہو تو سمجھ لیجیے کہ وہ نسبت دونوں میں سے کسی ایک حیثیت سے لگی ہوگی۔ ہمارے استاد ڈاکٹر شیخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر، جنہوں نے ابھی کچھ دنوں پہلے حرم سے جو درس کا سلسلہ تھا انہوں نے بند کیا ہے، کیونکہ بہت کمزور ہو گئے ہیں، صحت ان کی اچھی نہیں رہتی ہے، تو انہوں نے باقاعدہ علمی امانت باقی رہے اس کا حوالہ دے کر کے اپنے آپ کو سبکدوش کر لیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے تو میں درس میں کوئی بات غیر مناسب بول جاؤں، علمی غلطی ہو جائے تو وہ چیز مناسب نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے پورے طور پر اپنے آپ کو اس وقت تدریس کا سلسلہ مکمل بند کر دیا ہے۔ تو بہرحال ان کی ایک کتاب ہے کیف نستفید من الکتب الحدیثیۃ الستہ، ہے نا، ہم حد نہیں، یہ کتاب بھی ان کی ہے، رسالہ بھی ان کا ہے، لیکن جو بات یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ جو مسلکوں کی نسبت، اس حوالے سے جو بات انہوں نے لکھی ہے وہ کتاب ان کی دوسری ہے کیف نستفید من کتب الحدیث والتفسیر والفقہ، حدیث، تفسیر اور فقہ کی کتابوں سے ہم کیسے استفادہ کریں کا رسالہ ہے۔ اس میں انہوں نے اس مسئلے کو لکھا ہے، جیسا کہ میں یاد پڑتا ہوں، اس کتاب کو اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، کتاب شائع نہیں ہوئی ہے، یا شائع ہوئی ہو کہیں سے لیکن اپنے پاس سے شائع نہیں ہوئی۔ تو بہرحال اس میں انہوں نے اس بات کو واضح کی، یہ جو نسبت ہے یہ نسبت دو طرح سے ہے، یہ نسبت دو طرح سے، اور یہ بہت بنیادی چیز ہے مسلک کے حوالے سے جاننا، کیونکہ آپ بہت کبار محدثین کو بھی آپ سنیں گے کہ ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ وہ شافعی تھے، وہ حنبلی تھے، وہ حنفی تھے، وہ مالکی تھے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ وہ جیسے جمود اور تعصب والا تقلید کا نظریہ امت میں بڑھا دیا گیا ہے، اسی انداز سے وہ مقلد تھے۔ مثلا حافظ ابن کثیر کے ساتھ آپ دیکھیں گے حنبلی لکھا رہے، حافظ ابن حجر کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ شافعی لکھا رہے گا، امام نووی کے ساتھ شافعی لکھا رہے گا۔ تو آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ یہ اسی انداز سے حنفی، شافعی، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، جیسے ہمارے یہاں آج بر صغیر کا ماحول بنا دیا گیا ہے۔ اس معنی میں وہ شافعی، حنبلی، حنفی، مالکی نہیں ہے، اس اعتبار سے ہیں کہ انہوں نے علم جو حاصل کیا ہے فقہ کا، ان کے سامنے اسی مسلک کی کتاب تھی، اسی مسلک کی کتاب تھی، اسی مسلک کی کتاب کو سامنے رکھ کر کے علم حاصل کیا ہے فقہ کا۔ لیکن جو مسائل حدیث رسول کے خلاف، قرآن کے خلاف تھے، ان مسائل کو انہوں نے اس لیے کہ وہ شافعی مسلک پر پڑھ رہے ہیں ہضم کر لیا ہو، دلیلوں کو چھوڑ دیا ہو، ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ اس مسلک کی کتاب کو پڑھا ضرور ہے لیکن اسے دلیلوں کی روشنی میں پڑھا ہے۔ نسبت کیوں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی لگی؟ اس لیے لگی ہے کہ اسی مسلک سے متعلق کتاب اس کے سامنے تھی، بس اتنی سی بات ہے۔ تو وہ مسائل کا فیصلہ، رجحان دلیلوں کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ندور مع الدلیل حیث دار، ہم دلیل کے ساتھ چلتے ہیں جہاں دلیل جائے، جہاں دلیل لے جاتی ہے ہم بھی وہیں جاتے ہیں، ہم کسی مسلک کا تعصب نہیں کرتے ہیں۔ اور اس بات کی وضاحت بھی ان کی کتابوں میں جا بجا موجود ہے، جا بجا موجود ہے۔ یہ تعصب کبھی آپ کو نہیں ملے گا کہ دلیل اس کے خلاف ہو جو ان کا مسلک ہے، حنفیت کا، شافعیت کا، مالکیت کا، حنبلیت کا، اور اس کے خلاف وہ عمل کر رہے ہیں، آپ کو ان بڑے ائمہ اور علماء محدثین میں نہیں ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب پہلے والوں میں، اب آج تو خیر بہت زیادہ عجیب و غریب تعصب کا ماحول پیدا ہو گیا۔ تو ایک نسبت حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت کی یہ ہے، اس میں قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی عیب، اس میں کوئی عیب نہیں۔ صرف اچھا آپ سوچیں گے پھر مسلک کی کتاب لے کر کے کیوں پڑھا؟ تو مسلک کی کتاب اس لیے لے کر کے پڑھا جاتا ہے، پڑھا گیا ہے، اور آج بھی جو پڑھا جاتا ہے اس لیے کہ اب جیسے کہ مثال کے طور پر صحیح بخاری ہے یا ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسلم، کوئی بھی کتاب ہے، تو اب اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ نماز سے متعلق ساری کی ساری حدیثیں تو نہیں آ گئی ہیں،
है कि नहीं। कुछ मसाइल ऐसे हैं जो तिरमिज़ी से लेने रहते हैं, कुछ मसाइल ऐसे हैं जो अबू दाऊद से लेने रहते हैं, कुछ मसाइल मुस्लिम में है, बुखारी में है। तो जब सबको जब इकट्ठा किया जाता है तब उस मसले की वजाहत हो जाती। तो फ़िक़्ह की जो किताबें हैं उन किताबों में ये ख़ास बात पाई जाती है कि वो मसलों को फ़िक़ही मतलब फ़िक़ही मौज़ूआत पर तो हदीस की किताबों में भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन सारी हदीसों के दलाइल की रोशनी में उस मसले को बयान किया गया है। नमाज की फजीलत पर कोई हदीस बुखारी में है, कोई निसाई में है, कोई तिरमिज़ी में है, कोई अबू दाऊद में, उन सबको इकट्ठा करके नमाज की फजीलत वाज़े कीजिए। एक किताब पढ़ने से मसला वाज़े नहीं होगा। तो सारे मसाइल की सारी दलीलें या मैक्सिमम दलीलें आपको इकट्ठा मिलती जाएं और आप आगे एक एक मसला पढ़ते जाएं, ऐसे ही इसमें बड़ी आसानी है। समझ रहे हैं ना। इसीलिए है ना इन मसाइल को किताबों के ज़रिए से पढ़ा गया। अब वो किताब हनफी मसलक की भी हो सकती है, मालिकी, शाफी, हम्बली, किसी की भी हो सकती है। वो जिस इलाके का था वहाँ वही फ़िक़्ह चलती थी, वो किताब उसके सामने थी। तो उस किताब को सामने रख करके इल्म हासिल करने में कोई ऐब की बात नहीं। शर्त यह है कि बातें दलील के मुताबिक ली जाएं, जो बातें दलील के ख़िलाफ़ हों उन्हीं अइम्मा की तालीमात के मुताबिक उसे छोड़ दिया जाए। दूसरी वजह यह थी कि जो फ़िक़्ह की किताबें पढ़ी गई हैं, जैसे नववी, इब्न हजर वगैरह जो नाम आया मिसाल के तौर पर, ये उस मसलक की फ़िक़्ह के लिए उस इमाम के उसूल हैं। जैसे फ़िक़्ह के सिलसिले में इमाम अहमद बिन हम्बल के उसूल, फ़िक़्ह के सिलसिले में है ना इमाम मालिक के उसूल, इमाम शाफ़ी के उसूल, इमाम अबू हनीफ़ा के उसूल रहमतुल्लाह अलैहि जमीआ। तो इन उसूलों को सामने रख करके पढ़ा जाता है, इसलिए नाम के साथ शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, हनफी लगा दिया जाता है। तासुब नहीं होता है कि दलील के खिलाफ भी होगा तब भी हम उसको नहीं छोड़ेंगे, ये तासुब नहीं होता उनके। तो इसमें कोई ऐब की बात नहीं है, ये इस तरीके से पढ़ा गया है, पढ़ा जा रहा है, आज भी पढ़ा जाए, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ऐब कहाँ है? ऐब ये है कि दलीलों के खिलाफ मसाइल आए और उसे ये कह करके छोड़ दिया जाए कि हम फलां मसलक से जुड़े हुए हैं और हमारे मसलक में इस मसले में ऐसे अमल किया जाता है, इसलिए हम उसको नहीं छोड़ेंगे, और इस नतीजे में वो हदीसों को रद्द कर दे, आपकी सरी सुन्नतों को रद्द कर दे, है ना, ये मसला। ऐसे ही तक़लीद के मसले में ये जो हनफियत, शाफियत, मालिकियत, हम्बलियत है, ये काबिल ऐब है कि आदमी मतलब ये तलाश करे कि मैं हनफी मसलक का हूं तो हनफी मसलक ही से मसला पूछूंगा। तो हनफियत का तासुब करना, चाहे वो हक के मुताबिक हो या हक के मुताबिक ना हो, ये ख़तरनाक है। जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी ये कि अगर मुझे किसी मसले का इल्म नहीं है तो मैं बिला किसी तायीन के, बिला किसी तशख़ीस के, यानी शख्स को मुतय्यन किए हुए, बिला, है ना, इसके बगैर मैं किसी भी साहिब इल्म से, इसके इल्म पर मुझे एतबार हो, एतमाद हो, मैं उससे उस मसले का हल पूछ लूँ, उसका जवाब पूछ लूँ। ये ना देखूँ कि हनफी है कि शाफ़ी है कि मालिकी है कि हम्बली है, मैं उससे कहूँ भाई आप साहिब इल्म हैं, आप इस मसले में किताब व सुन्नत की रोशनी मेरी रहनुमाई कर दें। इसमें कोई हर्ज नहीं है। ऐब कहाँ है? आदमी तासुब करे अपने मसलक का, तासुब करे, है ना, अपने मसलक के ही आलिम से पूछे वो, और जो वो कहे उसी को माने, चाहे उसका मसला दलील के खिलाफ हो। और इधर दूसरा साहिब इल्म है जिसका ताल्लुक शाफ़ी मसलक से है, उसके पास उस मसले की दलील है, लेकिन वो इसलिए ना माने कि वो हनफी है और ये शाफ़ी है। ये ऐब की बात है। तो अब जो इसमें सवाल में है कि मालिकी, हम्बली, शाफ़ी ये सब भी मनहज से क्या हटे हुए हैं? अगर ये तासुब बरतते हैं मसलक का, शख्सियतों का तक़लीद शख्सी करते हैं, तक़लीद आमा करते हैं, अंधी तक़लीद, दलील कुरान की हो, हदीस की हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम फलां मसलक के हैं, फलां मसलक पर चलेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हदीस इसके ख़िलाफ़ जा रही है कि इसके मुआफ़िक जा रही है। अगर ये तरीक़ा चल रहा है तो ये बिलाशुबा मनहज से हटे हुए हैं, इनके मनहज से हटने में कोई शक नहीं है। और जो तक़लीद के मसले में इन अइम्मा के हवाले से तक़लीद के मसले का झगड़ा है, उसमें झगड़ा इसी बात का है, इसी बात का झगड़ा कि कोई आदमी किसी को मुतय्यन तौर पर तय कर ले कि मैं इसी को फॉलो करूंगा, इसलिए कि वो फलां मसलक का है और ये भी फलां मसलक का है। यही काबिल ऐब है, यही मज़म्मत की चीज़ है।
ورنہ یہ عام بات ہے کہ آپ علم حاصل کرنا ہے، آپ کسی بھی صاحب علم سے علم حاصل کر لیں، بس ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت سلف امت کے منہج کے مطابق آپ کی رہنمائی کرے. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں یہ تعین نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں سے پوچھوں گا، فلاں سے پوچھوں گا، فلاں سے پوچھوں گا. تو یہ جو شخصی تقلید ہے، جو اندھی تقلید ہے، جمود والی، ڈٹ جانے والی، اڑے رہنے والی کہ میں اس کے علاوہ باہر نہیں نکلوں گا، یہ قابل عیب ہے اور یہ بلا شبہ منہج کے خلاف ہے. کیونکہ منہج کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول منہج، وَأُولِي الْأَمْرِ منہج ہے. تو ظاہر سی بات ہے آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جھگڑے کے بعد تو پلٹنا ہے قرآن و سنت کی طرف. تو جھگڑے کے بعد بھی ہم اسی کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، منہج کے خلاف ہے کہ نہیں خلاف؟ یہ منہج کے خلاف ہے یہ. تو بلا شبہ یہ ہے. تو اس لیے آپ یاد رکھیں کہ یہ جو نسبتیں ہیں دو طرح کی ہیں. ایک تعصب والی نسبت ہے، ہٹ دھرمی والی نسبت ہے، شخصی تقلید والی نسبت ہے، اندھی تقلید والی نسبت ہے. یہ منہج کے خلاف ہے. ورنہ کسی مسلک کے عالم سے مسئلہ پوچھا جائے، قرآن و سنت کے مطابق بتائے، کسی مسلک کی کتاب کو سامنے رکھ کر کے کیا نام ہے فقہ کا علم حاصل کیا جائے، اس میں کوئی حرج کی بات. سلف سے خلف تک چلتا رہا. تو یہ چیز ہے. بہرحال یہ چند باتیں تھیں، اور بقیہ جو سوالات انشاءاللہ وہ اگلے اس میں مجلس میں آپ سے اس پر گفتگو کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سلف امت کے منہج کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.